بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیز کی قیمت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک کنیز کو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، تو اس کو آواز دے کر پوچھا، کیا تمہارا مالک تمہیں فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ کنیز نے جواب دیا، اے شیخ، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا دوبارہ تو کہنا۔ آپ نے پھر سے اسے پوچھا، تمہارا مالک تمہیں فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ کنیز کہنے لگی، اگر فرض کیا میرا مالک مجھے بیچتا ہے تو کیا تم جیسا غریب مجھے خرید لے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تو کیا شے ہے، میں تو تم سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ کنیز ہنسی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے جاؤ۔ چنانچہ خادم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے آئے۔ کنیز نے اپنے مالک سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سن کر وہ بھی ہنسنے لگا اور کہا، ہم بھی تو ایسے درویش کو دیکھے۔ چنانچہ اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ کو دیکھتے اس کے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی اور پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ کہنے لگا، آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس کی قیمت ہے کیا؟ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گلی سڑی گٹھلی ہیں۔ آپ اس بات سے وہاں پر موجود تمام لوگ ہنس پڑے اور پوچھنے لگے، آپ نے یہ قیمت کیسے لگائی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، اس میں بہت سے نقائص ہیں، نقص والی چیز کی قیمت ایسی ہو کرتی ہے۔ آپ سے اس کے نقائص کی تفسیر پوچھی گئی۔ آپ نے فرمایا، سنو، جب یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے، اگر منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر تیل نہ ڈالے، کنگھی نہ کرے تو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اور بال گندے اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو کر کسی بھی کام کی نہ رہے گی، حیض بھی اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ بھی کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرح کی تکلیف اور رنج و غم اسے پیش آتے رہتے ہیں۔ فرمایا، تو یہ ظاہری نکاس ہے، اب باطنی بھی سنو۔ یہ اس قدر خود غرض ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی محبت کرتی ہے وہ غرض کے ساتھ کرتی ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں ہے اور اس کی دوستی بھی سچی نہیں۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے بھی ایسی ہی محبت کرے گی جیسا کہ اب تمہارے ساتھ کر رہی ہے، اس لیے اس کا بھروسہ نہیں، اور میرے پاس تو اس سے بھی کم قیمت کی کنیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میری 1 کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی، اور تمام باتوں میں اس سے بدتر ہے۔ اس کی پیدائش زعفران، مشک، کافور، جوہر نور سے ہے۔ اگر اس کا آپ دہن اس کھاری پانی میں گرا دیا جائے تو میٹھا اور خوش ذائقہ ہو جائے، اگر کسی مردہ کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور اگر اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے آشکارا ہو جائے تو سورج بھی شرمندہ ہو جائے، اور اگر تاریکی میں عیاں ہو تو اجالا بھی پھیل جائے، اور اگر وہ لباس و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہاں معطر مزین ہو جائے۔ اس نے مشک و زعفران کے ساتھ باغات اور یاقوت و مرجان کی شاخوں پر پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کی راحتوں میں رہی ہے۔ اس کو تبسم کے پانی سے غذا دی گئی ہے، اپنے عہد کو پورا کرنے والی ہے اور دوستی کو نبھانے والی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سی خریدنے کے قابل ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے وہی خریدنے کے قابل ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر اس کی قیمت بھی ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور اس میں بھی کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اس شخص نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری رات میں 1 گھڑی کے لیے اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کرو اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا لگا دیا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر راستہ میں کوئی اینٹ، پتھر یا نجاست پڑی ہو، دیکھو اس کو اٹھا کر راستے سے بڑے ہٹا دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو صرف ضرورت کے سامان پر اکتفا کرتے ہوئے
تنگ دستی اور فکر و فاقہ میں گزار دو اور اس مکار دنیا سے اپنے فکر بالکل جدا کر دو اور لالچ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ پھر اس کا پھل یہ ہوگا کہ کل تم مکمل سکون آرام سے ہو جاؤ گے اور آرام و راحت کی معزز بہشت میں عیش کرو گے۔ اس شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر کنیز کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے کنیز، سن رہی ہو درویش نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز کہنے لگی کہ درویش نے بالکل سچ فرمایا ہے اور خیر خواہی کا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کرتا ہوں اور فلاں زمین تمہارے نام کرتا ہوں، فلاں جائیداد بھی تم کو دیتا ہوں۔ پھر غلاموں اور خادموں سے کہا کہ میں تم کو بھی اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کرتا ہوں، اور یہ گھر سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اس کے دروازے میں پر ایک بہت موٹا کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اس کو کھینچا اور اپنا بیش قیمت لباس اتاق اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اس کنیز نے یہ صورت حال دیکھی تو کہنے لگی، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے بھی اپنا قیمتی لباس اتار کر ایک موٹا کپڑا پہن لیا اور وہ بھی اسے کے ہمراہ ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے یہ دیکھا تو ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔